السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 22 جون 2023۔ سوالات بہت سارے آئے ہوئے ہیں، اس میں سے خاص سوالات کو نکالا گیا ہے، اعلان بھی نہیں کیا گیا تھا۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک ایسے شخص نے قربانی کا جانور خریدا ہے جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اور وہ جانور غائب ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ ابھی تو قربانی میں باقی ہے 2-4 دن۔ غریب آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کا جانور غائب ہو گیا تو اب اس کو دوبارہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہی چیز مالدار کے لیے ہے جس کے اوپر قربانی کرنا واجب تھی تو لازم ہے کہ وہ چاہے ایک حصہ ہی کرے لیکن اس کو اپنی قربانی کرنی چاہیے۔ پھر پوچھا گیا ہے کہ اگر قربانی کے بعد جانور مل جائے تو کیا کرے؟ غائب ہو گیا تھا لیکن قربانی کے دن گزر گئے اور جانور کیا ہو گیا؟ مل گیا۔ اگر جانور مل گیا تو غریب آدمی کو اگر جانور ملا ہے تو لازم ہے کہ وہ اس کو صدقہ کرے، اور امیر آدمی کو اگر ملا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ جانور کا استعمال کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیدین کی نماز کا وقت کیا ہوتا تھا؟ صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی حدیثیں عیدین کی نماز کے بارے میں ہیں وہ سب الصبح ہے، یعنی سورج نکلنے کے آدھا گھنٹے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز پڑھ لی جاتی تھی۔ آج بھی عرب دنیا میں اگر کوئی آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھا تو پھر اس کو عید کی نماز ملنا ہی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز صبح پڑھتے ہیں۔ سنت طریقہ یہی ہے۔ یہ جو بھارت میں یا پرانے بھارت میں جو یہ ہے عید کی نماز 9 بجے، 9:30 بجے، 10 بجے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، صرف ایک پالیسی احناف کی یہ ہے کہ نماز کا وہ وقت متعین کیا جائے جس میں جماعت کی کثرت، جو لوگ سو رہے ہیں ان کو اٹھا بھیج دو، ٹھیک سے بیٹھو۔ اس وقت کو متعین کیا جائے جماعت کے لیے جس وقت میں جماعت کی کثرت ہونے کے چانسز زیادہ ہوں۔ محض اس بنیاد پر جو ہے یہ بھارت میں نماز کا وقت اس طریقے سے رکھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سنت کے مقابلے میں ایسی مصلحت اختیار کرنا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل احناف کے پاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ عشاء کا افضل وقت رات کا گزر جانے کے بعد پڑھنا ہے۔ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ جیسے سورج ڈوبنے کے 1.5 گھنٹے کے بعد عموماً عشاء کی نماز کیا ہے؟ اذان ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ عشاء کا افضل وقت نہیں ہے، لیکن اگر تاخیر سے پڑھا جائے گا تو جماعت میں لوگ کم آئیں گے۔ اس کو بنیاد بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ فرما دیا کہ افضل وقت اس کا جو ہے وہ تو وہی ہے کہ دیر میں پڑھا جائے، لیکن سہولت کی بنیاد پر اور کثرت جماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مصلحت اختیار کی گئی۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے احناف نے کے پاس ہر نماز کا افضل وقت وہ ہے جو کثرت جماعت ہونے کے چانسز ہوں، ہر نماز میں۔ تو اس بات کا خیال رکھا گیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن جو عرب لوگ کر رہے ہیں میری سمجھ سے وہ زیادہ جو ہے وہ سنت پر عمل کر رہے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔
پوچھا گیا قربانی کا گوشت بیچنا کیسا ہے؟ سب لوگوں نے گوشت تقسیم کیا اپنا. اب وہ کسی آدمی کے پاس بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا. پچھلی مرتبہ یہی ہبلی کا واقعہ کہ ایک صاحب نے بتایا کہ ادھر سے بھی گوشت آیا, ادھر سے بھی گوشت آیا, اور تقریباً 80-90 کلو گھر ہمارے گوشت آ گیا. غریب آدمی. جب ایک آدمی کسی چیز کا مالک ہو جاتا ہے تو اس کو اختیار ہوتا ہے اپنے ملک میں تصرف کا, یعنی اس کو اختیار ہوتا ہے کہ اس کی چیز ہے, وہ چاہے بیچ دے یا صدقہ کر دے. تو اگر اس کے پاس قربانی کا گوشت آیا تو وہ ایسی شکل میں کیا کر سکتا ہے, وہ اس کو بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے. مسئلہ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے, بتانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن بتا دے رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی, جیسے ہم نے قربانی کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ گوشت تقسیم نہیں ہو پا رہا ہے اور اس غرض سے بیچ دیا کہ جو پیسہ ملے گا وہ صدقہ کر دیں گے, تو اس پر بھی جائز ہونے کا فتویٰ ہے, ایسا کیا جا سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا ہے سوشل میڈیا پہ بہت تیزی سے ایک بات وائرل ہوتی رہتی ہے اور ہر سال ہوتی ہے کہ اگر ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کر دی جائے تو جائز ہے. فیملی تو درکنار ہے, پوری امت کی طرف سے آپ قربانی کر دیجئے, لیکن جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے ان کا وجوب ساقط نہیں ہوگا. یعنی جن کے اوپر قربانی واجب ہے یہ سمجھ کر کے کہ اب گھر کے بڑے نے سب کی طرف سے کر دیا ہے لہذا ایک قربانی کافی ہے, ثواب کے لحاظ سے سب کو ثواب مل جائے گا, لیکن جن لوگوں کے اوپر گھر میں قربانی واجب ہے ان کا واجب ختم نہیں ہوگا. دلیل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی, اور صحیح حدیث ہے, سیاستہ کی حدیث ہے. جس سال آپ نے امت کی طرف سے کیا, بعض روایت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2-3 مرتبہ یہ عمل ہوا, چلو ایک ہی مرتبہ اگر ہوا تو اس سال تمام امت کو پھر اب قربانی نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی کر دی. اس کے باوجود بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال قربانی بھی کی, امت کے قربانی کرنے کے باوجود بھی. اس سے احناف کی دلیل یہ ہے کہ وجوب ساقط نہیں ہوتا ہے, اور ٹھوس دلیل ہے یہ. پوچھا گیا ہے کہ یہ جو بال اور ناخن کاٹنے کی بات ہے کہ جو آدمی قربانی کرے اس کو چاہیے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹے. یہ 10 تاریخ تک نہ کاٹے یا جب تک اس کی قربانی نہ ہو جائے تب تک نہ کاٹے. سنت یہ ہے کہ جب اس کی قربانی ہو جائے اس کے بعد کاٹے. نمبر 1, یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس ناخن اور بال نہ کاٹنا واجب ہے, ایسا نہیں ہے. بال کاٹا جا سکتا ہے, اگر کوئی کاٹ لے کسی ضرورت کی بنیاد پر تو کوئی گنہگار نہیں. مثال کے طور پر, وہ بھی ایک سوال آیا, اسی میں نپٹا لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی عید الاضحیٰ کی چاند سے پہلے کافی دن سے ناخن اور بال نہیں کاٹا تھا, اب اچانک چاند نظر آ گیا, اب اس کو یہ معلوم ہو گیا اب کاٹ ہی نہیں سکتے ہیں. پتہ چلا وہ اتنے دن سے نہیں کاٹے کہ اب اگر نہیں کاٹے گا تو مکروہ وقت شروع ہو جائے گا, لہذا ایسے وقت پہ وہ مکروہ کو مد نظر رکھے اور ناخن اور بال کاٹ لے تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے, کیونکہ کرنے پر ثواب ہے. ناخن اور بال نہ کاٹنے والے کو ثواب ملے گا, کاٹ لینے پر گناہ کا فتویٰ نہیں ہے کہ اس سے گناہ مل جائے گا. لہذا اس کو اتنا شد و مت سے جو پکڑا گیا ہے کہ کاٹ ہی نہیں سکتے. یا ایک صاحب نے اس میں ایک سوال اور بھی کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنی جو ہے وہ موچھ نہیں بنایا تھا, لب نہیں بنایا تھا, اب چاند نظر آ گیا, اب اگر چھوڑے گا تو وہ موچھ پانی میں جائے گی, جو منع ہے. قص الشوارب کہا گیا ہے کہ پانی پینے والے بالوں کو کاٹا جائے. اب یہ سوچ رہا ہے اگر کاٹیں گے تو چاند نکل آیا ہے, لہذا وہ حرام کام کرے یا غلط ناجائز کام کرے, اس سے بہتر ہے کہ وہ کاٹ لے اور اس بات کی پرواہ نہ کرے. واللہ اعلم. پوچھا گیا ہے حاجی پر کتنی قربانی ہے. پچھلی مرتبہ بھی سوال جواب میں یہ بات آئی تھی بار بار, اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ کم سے کم 400 سے 500 سوالات پچھلے 10 دن میں اس موضوع پر آ چکے ہیں کہ قربانی حاجی حج کی کرے گا
اس کے علاوہ بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ دیکھیے جو حاجی حج کی قربانی کر رہا ہے، اگر وہ مکے میں مقیم ہے اور صاحب نصاب ہے تو جس طریقے سے وہ بغیر حج پر جائے ہوئے قربانی کرتا تھا وہ قربانی لازم ہے، چاہے وہ مینا میں کر دے اور چاہے وہ کیا کر دے اپنے جہاں کہیں کروا دے، لیکن اس کے اوپر سے وجوب ساقط نہیں ہوگا، دونوں قربانی کرنی پڑے گی۔ اور اگر وہ مسافر ہے مکے میں، مطلب 15 دن سے کم کا قیام ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ جو ہر سال جو قربانی کرتا تھا اس قربانی کا وجوب ساقط ہو جائے گا، کیونکہ مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مرحومین کی طرف سے قربانی کی یا نہیں کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت چاہتے تھے، تو مدینے میں آپ نے حضرت خدیجہ کی طرف سے قربانی کی یا نہیں کی؟ دیکھیں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی مرحومین کی طرف سے قربانی نہیں کی، یہ ایک حقیقت ہے، کوئی حدیث موجود نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے، اور میں اپنے اس سوال جواب کے اس سے اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو مجھے ضرور بتائے۔ اب مرحومین کی طرف سے جو قربانی دی جاتی ہے وہ ایک قیاسی مسئلہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی قربانی کی، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کے نام سے قربانی کی تو اس امت میں اس کو بھی لوگوں نے شمار کیا جو گزر چکے ہیں یا جو موجود ہیں۔ یہ سب دلیلیں کھینچ کے لائی گئی ہیں، لیکن جو سوال کیا گیا ہے کہ کوئی حدیث اللہ کے رسول نے خدیجہ کی طرف سے قربانی کی ہو، ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو جو لوگ قربانی مرحومین کے لیے قائل نہیں ہیں، ہم کو ان کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ لڑائی کرنے کے بجائے جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دے، جو نہیں کر رہے ہیں ان کو ترغیب نہ دلائی جائے۔ پوچھا گیا کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے کالا خضاب لگایا جا سکتا ہے؟ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ کالا خضاب لگا سکتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس پر احناف کا فتویٰ نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے بیٹی اور بہو میں کیا فرق ہے اور داماد اور بیٹے میں کیا فرق ہے؟ یہ کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں، بھئی بیٹی بیٹی ہے، بہو بہو ہے، بیٹی کی اسپیلنگ الگ ہے، بہو کے اسپیلنگ الگ ہے، داماد کی اسپیلنگ الگ ہے، بیٹے کی۔ یہ جو صاحب نے پوچھا ہے میں جانتا ہوں کیوں پوچھا انہوں نے، وہ جواب مجھ سے چاہ رہے ہیں، وہ جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں مزاج کے لحاظ سے بیٹی چاہتی ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے محبت کریں، بہو چاہتی ہے کہ میرے ساس سسر ہمارا احترام کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ساس ذرہ برابر بھی بہو کو کچھ کہہ دیتی ہے تو فوراً کیا ہوتا ہے ہنگامہ، یہ سب کو کھڑا کر کے بیٹو مجھے بہت الجھن ہو رہے بھائی، سمجھے بھائی، کھڑا کر دے، پیچھے پیچھے چلے جائے، ہلو بھائی پیچھے چلے جائیں، ایسا نہیں کریں، یہ ایسے نہیں بیٹھے بوڑھے آدمی کے طریقے سے۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، تو بیٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ گھر میں ہم سے محبت کی جائے۔ اب اگر کبھی آپ نے بیٹی کو ڈانٹا نا تو بیٹی برا نہیں مانے گی، جبکہ بہو کیا کرے گی، فوراً برا مان جائے گی، کیونکہ وہ احترام کی امید تھی اور آپ نے اس کو ڈانٹ دیا۔ یہی داماد کا معاملہ ہے۔ داماد چاہتا ہے کہ سسرال میں ہماری عزت ہو، بیٹا عزت نہیں مانگتا ہے، بیٹا چاہتا ہے کہ ہمارے والدین ہم سے محبت کریں۔ محبت والے کو جب ڈانٹ دیتا ہے والدین تو کوئی اس کو برا نہیں مانتا، لیکن جو احترام والا ہے نا اس کو اگر ڈانٹ دیا جائے تو ناک پھلا لیتے ہیں اور وہ ان کا پارا گرم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے، یہ کوئی شرعی فرق نہیں ہے، یہ اخلاقی لحاظ سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ پوچھا گیا ہے کہ میں آج کل حج پر گئی ہوئی ہوں اور یہاں پر ہر نماز میں تقریباً نماز جنازہ
پڑھی جا رہی ہے تو کیا عورتیں بھی نماز جنازے میں شریک ہو سکتی ہیں؟ ایک دم شریک ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا کوئی شخص اپنی بیوی کی بھانجی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں، یعنی گویا کہ سالی کی بیٹی۔ دیکھیں، اگر بیوی موجود ہے اور دوسری بیوی کی حیثیت سے بھانجی کو لا رہے ہیں تو یہ حرام ہے۔ جیسے دو بہنوں کو اکٹھا کرنا منع ہے، ایسے ہی خالہ اور بھانجی کو بھی دو کو کرنا منع ہے، اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اور اگر خالہ کا انتقال ہو گیا ہے پہلی بیوی کا، اور اب اس کی سالی کی لڑکی سے شادی کرنا چاہے، کیونکہ یہ ابدی محرم نہیں ہے، لہذا اس سے شادی کی جا سکتی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی سالی کی بیٹی کے ساتھ غلط کام کر دے تو بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ نہیں، بیوی حرام نہیں ہوتی ہے۔ جس طریقے سے بیوی کی بہن کے ساتھ اگر کوئی آدمی غلط کام کر دے تو بیوی بھی حرام نہیں ہوتی، کیونکہ سالی ابدی محرم نہیں ہے۔ جو ابدی اصول کیا ہے کہ جو ابدی محرم ہوتا ہے وہی کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر ایسی شکل میں بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن سالی یا بھانجی کے ساتھ ایسا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ایسا کرے خدا نہ خواستہ، ہو گیا تو یہ حرام کا جو فتویٰ پوچھا گیا ہے یہ مطلب نہیں ہے۔ پوچھا گیا ایک آدمی نے طواف میں رمل نہیں کیا، بھول گیا، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کچھ نہیں ہے، ایک عظیم سنت سے محروم رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، کفارہ کوئی نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے یہاں اس بات پر بڑی لڑائی ہو رہی ہے کہ نکاح خوانی، میں نے اجرت لکھ دیا ہے کہ نکاح پڑھانے پر قاضی لوگوں کا ہنگامہ ہے کہ پیسہ کتنا لینا چاہیے اور لینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں میں جو لکھا ہے اگر وہ قاضی صاحب کو معلوم ہو جائے گا تو بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں فتاوی ہندیہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کنواری لڑکی کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے تو 1 دینار جو ہے وہ کم سے کم نکاح خوانی ہونی چاہیے، اور 1 دینار جب کہا جاتا ہے تو سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ 1 دینار جو آج کے زمانے میں ہوتا ہے وہ 4.7 گرام سونا ہوتا ہے، آدھا تولہ، اور آدھا تولہ کی ویلو اگر نکالیں گے تو تقریباً 20 سے 22 ہزار روپے نکلے گی۔ تو اگر مہینے میں 3-4 نکاح قاضی صاحب پڑھا دے تو کام ان کا بن جائے۔ میں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن چونکہ فتویٰ جو ہے وہ بتا دیا، پوچھا انہوں نے۔ اور اگر بیوہ کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے تو لکھا ہوا ہے کہ آدھا دینار، گویا کہ کنواری سے آدھا۔ تو اگر کوئی نکاح خوانی کا پیسہ لیتا ہے تو پیسہ لینا جائز ہے۔ پوچھا گیا ہے اگر کسی عورت کو استحاضہ ہے اور وہ نماز پڑھ رہی ہے، قرآن بھی پڑھ رہی ہے، اور اس نے وضو کر رکھا ہے لیکن استحاضے کی حالت میں ہے، تو کیا اسی وضو سے وہ دوسری نماز پڑھ سکتی ہے؟ کہ اس پہ فتویٰ یہ دیا گیا ہے کہ یہ سلسلۃ البول کی طریقے سے ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ دوسری نماز اگر وہ پڑھ رہی ہے تو دوسرا وضو کرے اور تب پھر وہ نماز ادا کرے، واللہ اعلم۔ بامبے وغیرہ میں یا بڑے شہروں میں قربانی کے جانور وزن سے بک رہے ہیں، زندہ رہتے ہیں اور ان کو تول دیتے ہیں بکرے کو اس کے اوپر، اور جتنا وزن ہوتا ہے پہلے سے طے ہوتا ہے کہ اگر یہ 550 روپے کلو ہم دیں گے آپ کو، جتنا وزن ہوگا اس لحاظ سے اس کا ریٹ ہے۔ اگر ایسا کریں تو کر سکتے کہ نہیں؟ کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اللہ کو اوم یا منو کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کو منو کوئی نہیں کہتا ہے، آدم کو منو کہا جاتا ہے، اور اوم اللہ کو کہنا یہ بات بھی ایک دم غلط ہے۔ آج کل آم کا سیزن ہے اور آم بیچنے والے لوگ جب آم بیچتے ہیں تو اوپر پیٹی پہ اچھا آم رکھتے ہیں
اور نیچے خراب آم رکھتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ میرے ساتھ ہو گیا۔ میں جھانسی میں اترا اور بڑی مارکیٹ تھی، تو ہم نے کہا چلو آم لے لیتے ہیں۔ تو ہم نے ہمیشہ دھوکہ کھاتے تھے، اس بار بھی کھائے، لیکن ہم نے بھی طے کر رکھا ہے کہ ہم بھلے یہ لوگ ہم کو دھوکہ دیں لیکن ہم اعتبار کرتے رہیں گے۔ بہت سی دکانیں تھیں، تو اس میں ایک صاحب بڑی داڑھی والے تھے، تو میں نے کہا یہاں سے آم لے لو۔ تو ہم نے ان سے بتا دیا کہ بھائی ہم لوگ باہر کے آدمی ہیں اور جمیعت العلماء سے ہمارا تعلق ہے، ہم لوگ عالم ہیں، آپ مناسب ریٹ، سب کچھ انہوں نے مناسب لگایا۔ تو میں نے کہا کہ نیچے عموماً آم خراب رہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب نیچے اور اوپر میں 19-20، پہلی مرتبہ انہوں نے وہ لفظ استعمال کیا، میں پہلی مرتبہ سنا۔ انہوں نے کہا 19-20 تو ہو سکتا ہے لیکن 16-20 نہیں ہوگا۔ ہم نے ان پر اعتماد کیا اور لے کر آ گئے، اور اوپر کے بعد نیچے کا جتنا آم تھا وہ 10-20 تھا، 16-20 بھی نہیں تھا۔ یہ دھوکہ دینا ہے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب اناج بیچ رہے تھے، اوپر سوکھا اناج تھا اور نیچے بھیگا ہوا اناج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً بازار جاتے تھے، آپ نے ہاتھ ڈال کر کے اناج کو چیک کیا، تو جب ہاتھ ڈالا تو نیچے اندر سے بھیگا اناج نکلا۔ اسی وقت آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو آدمی دھوکہ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے۔ لہذا یہ بڑا دھوکہ ہے، اور بھارت کی سطح پر یہ دھوکہ کیا ہے دیا جا رہا ہے، یہ ایک دم غلط ہے۔ حرام طریقے سے پیسہ کمانے کی عادت مسلمانوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے ناخن اور بال کاٹنے والی روایت صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ سبھی لوگ اس پر عمل کریں۔ پوچھا گیا اگر قربانی باہر ملک میں ہو رہی ہے تو کیا دونوں جگہ قربانی کا دن ہونا ضروری ہے؟ جیسے دبئی وغیرہ سے لوگ ہندوستان میں کراتے ہیں قربانی، یا اپنے اپنے ملکوں میں کراتے ہیں، اب وہاں ایک دن آگے ہوتا ہے، ہم ایک دن پیچھے ہوتے ہیں۔ ان کی قربانی جس دن آپ کر رہے ہیں اس دن وہاں پر بھی عید کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کریں کہ آپ اپنے یہاں تیسرے دن کریں اور وہاں پہ کیا ہو جائے، چوتھا دن ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں جگہ اس بات کا خیال رکھیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر طواف زیارہ عورت نے مجبوری درجے میں ناپاکی کی حالت میں کیا تو بڑے جانور کا یعنی اونٹ کا یا گائے کا دم لازم ہے، تو اس میں عورت کی کیا غلطی ہے، یہ اس کے اوپر فائن کیوں لگایا گیا؟ معقول بات پوچھی گئی ہے۔ یعنی عورت طواف زیارہ جسے کہتے ہیں فرض طواف جو ہے وہ 10 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ تک، افضل تو ہے 12 تاریخ تک کر لیا جائے۔ تو اب عورت اگر خدا نخواستہ ناپاک ہو گئی تو وہ طواف کیسے کرے، اور اس کا سفر بھی ہے، رک بھی نہیں سکتی ہے، تو اسے فتویٰ دیا گیا ہے ناپاکی کی حالت میں وہ طواف کر لے اور اس کے بدلے میں کیا کر دے، ایک قربانی دے دے، قربانی بڑے جانور کی۔ تو وہی سوال کیا گیا ہے کہ یہ اس کے اوپر فائن کیوں رکھا گیا ہے؟ دیکھیے حقیقت کیا ہے کہ یہ فائن نہیں ہے، یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس عورت کو اگر ناپاکی کی حالت میں وہ طواف کرے گی تو اندر سے اس کو سخت ٹینشن رہے گا کہ میں نے طواف زیارہ اسی حالت میں کیا ہے۔ اس ٹینشن کو نفسیاتی طور پر ختم کرنے کے لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہی کیا ہے کہ وہ قربانی کر لے، تاکہ اس کو اطمینان ہو جائے کہ ٹھیک ہے جو ہم نے کیا ہے لیکن اس کے بدلے میں ہم نے کیا کر دیا، قربانی کر دی۔ تو یہ محض جو ہے فائن نہ سمجھیں اس کو، بلکہ اس کو اطمینان قلب کے لیے ایسا کہا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سودی کاروباری کے ساتھ کام کرنے والے، سودی کاروباری کا کام کرنے والے کا مسجد میں دیا گیا چندہ لینا کیسا ہے؟ اگر ایک آدمی 100% سود کا کاروبار کرتا ہے تو پھر ایسے شخص سے مسجد کے لیے چندہ نہیں لینا چاہیے۔ اگر ایک آدمی کا اکثر حصہ سود کا ہے
تو بھی نہیں لینا چاہیے، اور اگر تھوڑا سود کا دھندا بھی کرتا ہے لیکن حلال دھندا بھی کرتا ہے، اگر پھر ایسی شکل ہے تو پھر لیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جس کا عقیدہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود رہتے ہیں اور وہ انسان نہیں ہے، بشر نہیں ہے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر ایسا عقیدہ رکھا جاتا ہے تو پھر ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ پوچھا گیا مسلمانوں کو مسجد سے قریب کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مسلمانوں کو مسجد سے قریب کرنے کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہی طریقہ۔ یہ پہلے بات بٹھال دی جائے کہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ جب تک آپ آج کی کیا پوزیشن ہے آپ کو معلوم ہے، عالمی سطح پر 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ کتنے؟ 90% نماز مسلمان نہیں پڑھتے ہیں۔ تو جب تک نماز کی فرضیت تقریروں میں اعلان کیا جائے، جمعہ میں خطبات دیے جائیں، اس کی نزاکت کو بیان کیا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کشتی میں سوار ہو اور کشتی ڈوبنے لگے، اس نے نماز ادا نہیں کی ہے تو ڈوبتے ڈوبتے وہ نیت کر لے، بھلے ڈوب جائے، نماز پڑھے یا نہیں پڑھے، لیکن نیت سب کر لے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اتنا سخت جو ہے وہ فتویٰ ہے۔ 1,24,000 سے 1,50,000 صحابہ ہیں۔ ایک صحابی یا صحابیات نے اللہ کے رسول سے کبھی سوال نہیں کیا کہ اگر میں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دوں تو کیا کروں، یہ کسی نے سوال نہیں کیا۔ یہ اور اس کی پابندی مدارس میں بھی ہونا چاہیے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، میں جب کسی مدرسے میں جاتا ہوں تو فجر کے وقت میں خاص نگرانی کرتا ہوں کہ مدرسے کی کیا حالت ہے۔ ایک بہت بڑے پروگرام میں ہم گئے، 8-10 ہزار کا مجمع تھا، تو میں نے کہا کہ مولانا تقریر میری کب ہوگی؟ انہوں نے کہا یہاں پروگرام شروع ہوتا ہے 11 بجے۔ تو میں نے کہا 11 بجے جب شروع ہوگا، انہوں نے کہا کہ یہاں تقریر کرنے والے تھکتے ہیں، سننے والے نہیں تھکتے۔ تو میں بولا بھارت کے علاوہ کا علاقہ ہے کیا آپ دیکھ لیجئے گا۔ میرے ساتھ مولانا محمد احمد صاحب بھی تھے۔ خیر وہ صاحب انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق 11 کے بجائے 10:30 پہ پروگرام شروع کیا۔ نعت وعد جو ہوتا ہے، مشاعرہ تو کم ہوتا ہے، مطلب تقریر تو کم ہوتی ہے، مشاعرہ زیادہ ہوتا ہے آج کل، وہ مشاعرہ چلتا رہا۔ بہرحال میرا نمبر 2:30 بجے آیا۔ اچھا میری عادت ہے کہ مجمع میں شروع سے بیٹھنا اور آخر تک بیٹھنا۔ محمد احمد صاحب نے کہا سراج صاحب آپ بیٹھیے، میں تو 12 بجے اٹھ کے چلا جاؤں ہر حال میں۔ وہ 12 بجے چلے گئے اپنے سو گئے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پروگرام ختم ہوا فجر کی اذان سے 20 یا 25 منٹ پہلے، اور وہ 10,000 کے مجمع میں اکثر و بیشتر وہیں سو گئے اور نماز نہیں پڑھی گئی۔ چلو وہ تو عوام تھی، مولانا لوگ 260 بچے مدرسے میں تھے، استاد بھی موجود تھے، مدرسے میں بچے بھی موجود تھے۔ میں وہاں سے آیا تو میں بہت گھبرایا رہا کہ اب نماز کا مسئلہ ہے۔ تو محتم صاحب نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، میں آپ کو اٹھا دوں گا۔ خیر مجھے نیند ہی نہیں آئی، بہرحال ہم اپنے وقت پر ہم نے جماعت تھے۔ 23 یا 24 ٹوٹل بچے مسجد میں موجود تھے 260 میں، اور کسی نے نماز نہیں پڑھی۔ اساتذہ میں بھی 90% گول رہے اور نماز نہیں پڑھی۔ ہم نے کہا جلسہ ہی، پھر میں نے تقریر کر دیا فجر کے فوراً بعد۔ ہم نے کہا کہ جلسہ ہی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ نمازی بنیں، اور آپ نے جلسہ کر کے لوگوں کی نماز چھوڑا دی۔ ہم نے کہا آپ ہم کو دوبارہ نہیں بلائیں گے، دوبارہ آپ مجھے نہیں بلائیں گے، اور میں ایسی مجلس میں جاؤں گا بھی نہیں۔ یہ کیفیت ہے، یہ مدارس کی کیفیت ہے۔ ایک اور مدرسے میں ایک مرتبہ پہنچے، پروگرام تھا، حالانکہ اتنی دیر نہیں چلا، 11 ساڑھے 11 بجے ختم ہوا۔ صبح فجر میں ہمارے ساتھ جو رفیق سفر تھا وہ اگر حافظ نہیں ہوتا تو ہم ہی کو نماز پڑھانا پڑتا، کوئی بھی اسٹاف نہیں، کوئی بچہ نہیں،
تو میں نے محتمم صاحب سے کہا محتمم صاحب کیا رات میں بچوں کی مدرسے کی چھٹی ہو گئی کیا؟ نہیں، کہا وہ جلسے میں تھے، اصل میں اس لیے نہیں آ سکے۔ یہ کون سا جلسہ ہے یہ؟ لہذا نماز کی اہمیت کو صرف سمجھیں گے تبھی جو ہے وہ مسجد سے قریب ہو سکتے ہیں۔ پوچھا گیا شادی میں عقیقے کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ ایک دم دے سکتے ہیں۔ پوچھا ہے کہ مسجد میں کبھی کبھی لوگ گھڑی وغیرہ بھول جاتے ہیں، لاکھ اعلان کرنے کے بعد اس گھڑی کا کوئی مالک نظر نہیں آتا ہے، یا پیسے وغیرہ کبھی گر جاتے ہیں جو لقطہ کی حیثیت ہے، تو کیا پھر ایسی چیز کو مسجد میں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ لقطہ کو مسجد میں نہیں استعمال کر سکتے، اس کو آپ صدقہ کریں، بیچ دیں، جو چاہے کہیں، غریب کو دے دیں، آپ خود غریب میں استعمال کر لیں اس نیت سے کہ اگر کوئی آ گیا تو دے دیں گے، واپس کر دیں گے، لیکن ایسی رقم کو مسجد میں نہیں ڈال سکتے۔ پوچھا گیا ہمارے علاقے میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ ایک ایسی دوا لکھتے ہیں کہ جو ایک ہی دکان پر ملتی ہے اور اس کے علاوہ پورے شہر میں وہ دوا نہیں ملتی ہے، اور وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ اس دکان سے ان کا کمیشن ہے، تو ان کا ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ قطعی ناجائز ہے، ایک دم جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پیشنٹ نے ڈاکٹر کے اوپر اعتماد کیا ہے، اس اعتماد کو مجروح نہیں کرے۔ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے یہاں کل اس بات پر بڑی بحث ہو گئی کہ مؤذن صاحب تیسری صف میں موجود تھے اور انہوں نے وہاں سے اقامت کہہ دیا، مقتدیوں نے اس پر بڑا بوال کیا کہ نہیں، امام صاحب کا پہلی صف میں مؤذن صاحب کا پہلی صف میں امام کے پیچھے ہونا ضروری ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اقامت کہنے والے کا مسجد میں ہونا ضروری ہے، وہ کہیں سے بھی اقامت کہہ دے، اقامت مانی جائے گی۔ آپ جو لڑ رہے ہیں، کیونکہ نہ لڑائی کرنے والے کو بھی مسئلہ نہیں معلوم ہے، یہ کوئی حد نہیں متعین کی گئی، اس کھڑا کیوں ہوتا ہے بیچ میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے یا پہلی صف میں بیچ میں کھڑا ہوتا ہے تاکہ اس کی اقامت کی آواز سب لوگوں تک پہنچ سکے، یہ مقصد ہے۔ لیکن ایسا حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ آدمی ایک دم ناک سے ناک ملا کر کے پیچھے کھڑا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مسجد میں کہیں سے بھی وہ اقامت کہہ سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔